अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से रही है और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है कि रोज़ाना की बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए आप किसी भी वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है। इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है तमाम जमातों की जानिब से, प्रायोरिटी तो कहा जाता है कि मईशत है, लेकिन नज़र ऐसा आता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है। सिस्टम की प्रायोरिटी कुछ और नज़र आती है, सियासी जमातों की प्रायोरिटी कुछ और नज़र आती है। और इसमें एक जमात है जो आज से कुछ महीनों पहले तक ऐसा लगता था कि शायद इताब सारा का सारा उस जमात के ऊपर है, लेकिन उनके लिए कंडीशन इस वक्त ऑल इज़ वेल है और बाकी तमाम सियासी जमातें इसी बात को अपना मेन पॉइंट बनाते हुए ये कह रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। आज हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बड़े सीनियर्स, जिनसे बड़ा सीखने का मौका मिलता है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद एनालिस्ट हैं अफसार आलम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ अजीम चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, और आमिर ज़िया साहब। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका बेहद शुक्रिया। ज़रा इसी डिबेट को, इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अफसार साहब, ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। मुल्क में सर इलेक्शन के हवाले से बड़े खदशात हैं। एक साइड में कुछ ये सोच है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दूसरी तरफ सदर साहब को जनवरी में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहा? वजह क्या आपको इस सारी सिचुएशन में नजर आती है अफसार साहब? देखिए, वजह तो हर एक की अलग अलग होंगी जिनको इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सदर साहब ने जो कहा है ना, वो उनके मनसब के शायान शान नहीं थी ये बात कहना। क्योंकि अगर स्पेकुलेशन को देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इलेक्शन लड़ने हैं ना। पीपल्स पार्टी भी कोई बात कहेगी, उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसकी मर्जी से नहीं हो रही, तो वो उसको तनकीद भी करेगी और क्लैरिटी भी चाहेगी। सदर पाकिस्तान तो पाकिस्तान के सदर हैं, रियासत के सदर हैं, उनकी तरफ तो लोग देखेंगे कि आपने क्या फैसला किया। और वैसे भी उनकी मुद्दत तो ख़त्म हो गई है। उन्हें, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी फायज़ ईसा के बारे में मैंने रेफरेंस नहीं भेजा था, हालांकि पहले वो डिफेंड करते रहे हैं कि मैंने भेजा था। तो इस जब आप कैमरा जो है ना, कैमरा बड़ी ज़्यादा चीज़ है, ये चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लेता है। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब को ये कह के जो मार्केट है, हमारी स्टॉक मार्केट है या मनी मार्केट है, उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा एक गैर यकीनी की कैफियत है, उसको हवा नहीं देनी चाहिए। उन्हें सियासत नहीं, इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छी सियासत करनी है तो वो करें। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो स्टूडियो में आप साथ मौजूद है मेरे। सर, ये नवाज शरीफ लाडली प्लस, इन इल्ज़ामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेल रही है ना। वो कह रही है कि अब इलेक्शंस की ज़रूरत ही क्या है, बराह रास्त बता दें। वो वाली टर्म जो इमरान खान के लिए बिलावल ने इस्तेमाल की थी, सिलेक्टेड की, अब वो नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात के हवाले से नहीं बनी। यहाँ प्रेशर ग्रुप बने या एक लिमिटेड टाइम के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी मासवाए जमात इस्लामी के, और किसी हद तक ANP हुआ करती थी, अब वो भी नहीं रही, जो एक तवील अरसे तक जद्दोजहद भी करे, आवाम में मौजूद भी हो, और ये कोशिश करे कि वो कानूनी और आइनी तरीक़ों के ज़रिए इंतखाब के तरीके से पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाल ले। आप 70 की पीपल्स पार्टी देख लीजिए, वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। 88 में जो कुछ हुआ वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। 90 में जो हुआ वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। इमरान खान साहब आए, वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। MQM बनी, वो भी एक प्रेशर ग्रुप था। तो जिस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी ना हो, कोई रियल पॉलिटिकल पार्टी ना हो, जिसकी अवाम में पजीराई हो, जिसके पास एक लंबे अरसे के लिए प्रोग्राम हो, और उस मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, हम जमहूरियत के काबिल हैं कि नहीं हैं, इस पर भी हमें किसी वक्त गुफ्तगू करनी चाहिए। कि हम हमेशा सियासतदानों को बुरा कहते हैं, होंगे बहुत बुरे होंगे, लेकिन क्या सिर्फ सियासतदान बुरे हैं या कुछ और लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर रहे? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह अबतर तरीन सूरत हाल में जा चुकी हुई है। जिस मुल्क पर 7,000 अरब रुपए के करीब कर्ज हो, वहाँ सबसे बड़ा इशू तो ये होना चाहिए कि हम मईशत को ठीक करने के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आएंगे, इस दलदल से निकलेंगे कैसे, और हमें कैसे अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको बढ़ाना हो। अगर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ा सकते तो फिर हम कर्ज की दलदल से भी नहीं निकल सकते।
یہ بات ساری دنیا میں اب کہی جا رہی ہے, کل پرسوں CNN پہ بھی تھی, کہ جو کھربوں ڈالر کے مالک ہیں وہ زیرو ٹیکس دیتے ہیں. آپ اور میں ماچس کی تیلی اگر خریدیں تو اس پر بھی ہمیں ٹیکس دینا ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ہمیں ایسا پروگرام چاہیے کہ جس کے تحت لوگوں کو روزگار بھی ملے, معیشت بھی ٹھیک ہو, تعلیم بھی ملے, صحت بھی ملے, اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. ابھی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایسا پروگرام دینے کے لیے کوئی چیز ہمیں تو سامنے نظر نہیں آئی. جس بیانیے کا رونے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک پیج جو تھا, جانے وہ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو کہاں ہے, آپ اور میں سب جانتے ہیں. صحیح. سر بڑی امپورٹنٹ بات کریں آپ. عامر ضیاء صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. عامر ضیاء صاحب, اب تک جتنی گفتگو ہوئی, اب سارا عالم صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام کی ڈیمانڈ اب کرنی چاہیے نا, کہ پروگرام دیں. بہت ہو گئی سیاست پر ڈسکشن. اور اسی طرح سے عظیم چودھری صاحب بھی اسی طرح کی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور یہ پروگرام والی بات یا دیگر باتیں اس وقت ہوں گی نا کہ جب یہ فریش مینڈیٹ ملے تو صحیح, کسی کو الیکشن ہو تو صحیح. الیکشن کب ہوں گے, الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے رہی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے سچویشن بالکل کلیئر, آل از ویل کی نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں گے تو وہ اس طرح کے الیکشن نہیں ہوں گے جس طرح کی پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف دھندلائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو پاکستان کی سیاست کا کوئی رخ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات ہوئی کہ جو ابصار صاحب نے بات کی اور پھر عظیم چودھری صاحب نے بات کی, میں نے دونوں دوستوں کی گفتگو سنی, تو اس بات سے تو کوئی بھی ذی ہوش شخص جو ہے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اگر سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ لفاظی زیادہ ہوتی, دعوے زیادہ ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملک میں دودھ و شہد کی نہریں بہا دیں گے, لیکن کیسے بہائیں گے اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کرتے. یعنی کہ جو سیاسی رہنما اور کارکن ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں, ان نعروں کی تشریح نہیں کر رہا. تو نعروں کی تشریح کرنا بھی سیاست میں اتنی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ تشریح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں, جیسے نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی میں مطلب ہے کہ روپیے کو مستحکم کروں گا, مہنگائی کو کم کروں گا, فلاں کام کروں گا, تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کریں گے, آپ کے پاس وہ کیا جادو کی چھڑی ہے. اب ہمارا جو ایک اجتماعی مسئلہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا, ایک تو دیکھیں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ان کا طبقاتی کردار کم و بیش ایک جیسا ہے. وہی جاگیردار ہیں, الیکٹیبلز پہ بھروسہ کرتے ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, کچھ سردار آ جاتے ہیں ٹرائبل ایریاز سے. تو وہ اچھا پھر وہ جو ہماری سیاسی جماعتیں وہ جمہوریت کی صحیح روح کی بھی عکاسی نہیں کرتی. وہ مطلب ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, موروثی سیاست ہے یا شخصی ڈکٹیٹرشپ ہے. زیادہ تر سیاسی جماعتوں میں یہی صورتحال ہے. حتیٰ کہ جو ہماری دینی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام فضل کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی آپ کو لگے گا بھئی ان کا ہی خاندان ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, فلاں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑا مرض ہے. ANP کو کہا جاتا ہے بھئی نظریاتی وہ سیاسی جماعت ہے, وہاں پر بھی ولی خان, ان سے پہلے غفار خان, ولی خان, پھر یہ اپنے ان کے بیٹے آ گئے, صاحبزادے آ گئے, اور اس کے بعد ایمل آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسفندیار کی بات ایمل آ گئے. تو آپ اگر ہر پولیٹیکل پارٹی کی حالت ہوگی تو آپ جمہوریت کی ہم کیا بات کریں. آغاز میں ابصار صاحب آپ نے وہ جو انٹرویو کا تذکرہ کیا صدر صاحب کا کچھ روز پہلے جو ہوا ہے, سر جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے, ایک کا حوالہ آپ نے خود دے دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے کا, تو اس طرح سے کیا صدر صاحب اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اسی انٹرویو میں وہ الیکشن ایکٹ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ حج پہ نہیں ہوتے تو اس پہ پھر دستخط نہیں کرتے الیکشن ایکٹ پہ, تو کیا بری و ذمہ ہو سکتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے؟ تو سرکاری حج نہ کرتے. دیکھیں انہوں نے کہا میں نے اپنے پیسوں سے کیا. چلے اپنے پیسوں سے بھی کیا ہے, یہ تو اچھی بات ہے اگر اپنے پیسوں سے کیا, لیکن اتنے لوگوں کو ساتھ لے جا کے کچھ نہ کچھ تو اسٹیٹ. سر وہ ایک بڑا اسکینڈل سا بن گیا تھا, کافی سارے لوگ تھے, پھر اس کو کم کیا گیا تھا. صدر پاکستان تو وہ تھے نا, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. خیر, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے حج زیادہ ضروری ہے اس وقت بجائے اس بل کے پاس کرنے کے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا ہے. وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے فیصلے نہ کرنے کا یا فیصلے کرنے کا. تو اس کے لیے اب وہ حج کا بہانہ کر لیں. پہلے انہوں نے یہ دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کا جیسے میں نے کہا اس کا بہانہ کیا. تو یہ کوئی چیزیں مناسب نہیں ہیں اس طرح کے منصب پہ, اور انہیں کھل کے بات کرنی چاہیے. اور انہیں اور کر کے جاتے, وہ بہت کافی دیر میرا خیال ہے وہ بل انتظار کرتا ہے, تو وہ کر کے بھی جا سکتے تھے, 2 دن ڈیلے کر سکتے تھے اپنا جانا, یا جلدی 2 دن آ سکتے تھے. وہ میرا خیال ہے وہاں کوئی مجھے اگر یاد پڑتا ہے صحیح تو 3 ہفتے تو رہے ہیں وہاں پہ, یا 2.5 ہفتے تو رہے ہیں. تو حج تو اگر وہ اپنے جہاز پہ جا رہے تھے, سب وہاں پہ
प्रोटोकॉल भी था, तो वो तो 5-6-7 दिन में वापस आ सकते थे आज करके। कमर्शियल फ्लाइट पे जा रहे थे जैसे कि कह रहे हैं, अपना और फैमिली का टिकट वगैरह खुद लिया उन्होंने। लेकिन जाहिर है अब उनको गुरूब होते हुए सूरज हैं, उनके बारे में क्या ज्यादा तनकीद की जाए, हमें देखना चाहिए आइंदा क्या करना है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आइंदा आने वाले सदर को नहीं करने चाहिए। तो ऐसे भी एक लर्निंग होती है कि व्हाट नॉट टू डू। आई थिंक पीपल शुड लर्न व्हाट नॉट टू डू एज प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक सर। मोहम्मद अली दुरानी साहब, अजीम चौधरी साहब, उनका किरदार आप इस वक्त किस तरह का देख रहे हैं? सियासी जमातों से वो मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हुए हैं। आपको लगता है ऐसा सर कि ये परवेज इलाही अगर तमाम हलकों से बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा, ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो मोहम्मद अली दुरानी साहब इतने एक्टिव हैं, ये किसी इशारे पर, किसी के कहने पर है? मुझे 40 साल हो गए जर्नलिज्म से वाबस्ता हो गए। मैंने कभी किसी शख्स के बारे में ये नहीं सुना, पढ़ा, देखा, लिखा कि ज़राए मोहम्मद अली दुरानी। ये पाकिस्तान में अफसर ने भी नहीं सुना होगा। मैं दुरानी साहब के बारे में क्या कहूँ, मैं उन्हें ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ, वो ऐसे ही हैं। और जो वो कर रहे हैं वो बेअसर है। वो इन होने की कोशिश कर रहे हैं जी, बेसूद है। वो उस ट्रेन पे नहीं चढ़ रहे जिस ट्रेन पे वो किसी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। वो तो नीचे जाने वाली ट्रेन की तरफ रुख करके खड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त इस तरह के किसी जेस्चर के लिए कोई लोग खुश आमदेद कहने को तैयार खड़े होंगे। सदर पाकिस्तान के बारे में एक फ़िक्र कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की आज की जो कंडीशन है पॉलिटिकल और पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और असेंबलियों के हवाले से, सदर मुमलिकत कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन जितनी बेतौकीरी उन्होंने इस पार्लियामेंट की जो मौजूदा सेनेट अभी बाकी है जी, जितनी बेतौकीरी उन्होंने इसकी की जिसके वो खुद भी मेंबर थे, इतनी कभी किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की। जितने एक्ट उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल उठाए, इतने एक्ट कभी किसी ने नहीं उठाए। वो जिस तरह कल बिलवास्ता तौर पर अपने साबिक कायद की तारीफ कर रहे थे, उनकी हुब्बुल वतनी पर और उनकी ईमानदारी पर, उसका फैसला तो काजी फायद ईसा को ही करना देना चाहिए, प्रेसिडेंट साहब ना करें। और वो ये भी बता रहे हैं कि वो लोगों के घरों के नाचाकी के मामलात पर इसी दरबार हॉल में बैठ के फैसला करते हैं। मेरा ख्याल है यही काम करें। बाकी वो उस वक्त तक सदर रह सकते हैं जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनली, वो रहें, लेकिन वो अपने आप को मजीद कंट्रोवर्शियल करके ना जाएं। पाकिस्तान में उनके लिए लोग बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे आने वाले वक्त में। सही सही सर। आमिर साहब, जिस तरह से अजीम साहब मोहम्मद अली दुरानी के हवाले से कि उनकी जो कोशिशें हैं, जो उनकी वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होंगी, बेसुध होंगी। और सर लगता भी ऐसा ही है फ्रैंकली, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब जेल में बैठकर इतने सख्त बयानात वो दे रहे हैं जिनकी वजह से जिन वजूहात की बिना पर वो अताब का शिकार हैं, तो लगता नहीं है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो कोशिशें हैं या काविशें हैं वो कामयाबी की तरफ जाएंगी? आमिर साहब, ये बहुत ज्यादा प्ले अप किया गया है मोहम्मद अली दुरानी साहब के किरदार को कि वो पता नहीं क्या किरदार अदा कर सकेंगे। अब मुझे नीयतों को दिलों का भेद तो लम्हा जानते हैं, लेकिन एक आप अगर ऑब्जेक्टिव हालात का तजिया करें तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुझे इस्टेब्लिशमेंट में कोई नरमी, कोई जगह नजर नहीं आ रही है। और जो 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद जो रद्दमल हमने देखा है तो उसमें एक कंसेंसस नजर आ रहा है जो हमारे जितने कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं कि जनाब इस चीज को जो है हमें इसका हिसाब चुकता करना है या उसको अकाउंटेबल करना है। तो एक तो ये चीज जब तय हो चुकी हो तो उसके अंदर अफराद, अच्छा फिर अगर होता है कि वो किरदार जो है वो मतलब मोहम्मद अली दुरानी साहब या किसी और सियासतदान को, उनका वो मकसूद नहीं है कि किसी तरह से मैं अंडरमाइन करना चाह रहा हूँ, मोहतरम नाम है हमारे लिए, हम सबके लिए, बात वो फिर किसी और सतह के ऊपर होगा। अगर कहीं पे आप, लेकिन सर ये जो इनकी कोशिशें बेसूद जिन वजूहात की बिना पर होंगी, वो ऐसा लगता है वो अडियाला से ज्यादा बेसूद होंगी कोशिशें, क्योंकि इमरान खान साहब ने लगता है कि कुछ सीखा नहीं है अपनी गलतियों से। देखिए
بالکل ایک بات جو بالکل جو نظر آ رہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے رویے میں کوئی لچک نہیں ہے، اور پھر جس طرح سے ایک تو ان کے لیے ان کے حق میں بہت عرصے تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کھیل ان کے حق میں تھا، اگر وہ ذرا سا صبر و تحمل سے کام لیتے اور مہم جوئی سے ان کی پارٹی گریز کرتی تو جس مشکل حالات میں وہ آج ہیں وہ غالب بننا ہو تو الیکشن بھی ہو جاتے. 2 بار ان کو الیکشن جو تھے آفر کیے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی. وہ اب تو سیاست میں ہائنڈ سائڈ میں دیکھتے ہیں، آپ یہی کہیں گے نا، اس وقت ظاہر ہے جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ہے کہ جی ان سے جو ہے کیلکولیشن ان کی غلط ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی پرائز دینی پڑی کہ آج وہ جناب جیل میں ہے. ان کی پارٹی جو ہے تتر بتر تقریباً ہو چکی ہے. بہت کم لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو بڑے نام ہوا کرتے تھے ان کے وفادار وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، چھوڑ چکے ہیں. سیکنڈ ٹیئر چلی گئی ہے. تو ایسے حالات میں بے شک آپ کو عوامی حمایت بھی حاصل ہو، لیکن ہماری کیونکہ کانسٹیٹوئنسی لیول کی پولیٹکس ہوتی ہے تو انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو اس دن کیا ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس وہ لوگ ہوں گے جو الیکشن ڈے مینج کر سکیں. تو مجھے تو مشکل نظر آتا ہے. اگر وہ کوئی ابھی میں کل کسی پروگرام میں بیٹھا تھا ایک اور پی ٹی آئی کے ساتھی کے ساتھ، تو وہ تو بڑے کہہ رہے تھے جی ہم چھکا ماریں گے چوکا ماریں گے. تو مجھے ان کی رجائیت پسندی پسند آئی. میں نے کہا بھی زبردست بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہم لوگوں نے جو الیکشن کور کیے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے لیے کہ جس کی قیادت جیل میں ہو، جس کے پاس پیسوں کا بھی کھیل ہوتا ہے، فنڈنگ آ رہی ہے، کارکن ہے، بریانی کھلانی ہے، بس چلنی ہے. الیکشن ڈے کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو پوری کیمپین ہوتی ہے اس کے لیے الگ آپ کو ایک پورے ریسورسز موبلائز کرنے پڑتے ہیں. تو مجھے وہ بہت مشکل نظر آتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک تو ان کا رویہ جیسے کہ آپ نے فرمایا، پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رویہ ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو آج کے ساتھی ہیں، نون لیگ ہو گئے اور جو دیگر سیاسی قوتیں ہیں، تو وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ جی پی ٹی آئی کو کسی طرح کی سپیس دی جائے. اچھا یہ تو ایک بات ہوگی، لیکن آخری جو ہے کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کسی طرح سے اس چیزوں کو ریزالو کرنا ہوگا. سیاسی حدت میں کمی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کچھ اصول وضع کرنے ہوں گے کہ جی ایسا ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی اب ایک دم ہوتا ہے نا کہ کل تک نواز شریف صاحب گردن زدنی تھے، قابل گردن زدنی تھے، آج ان پہ کیسز جو ہیں دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں، ریاست فیسلیٹیٹ کر رہی ہے. تو ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کرپشن کو اسی بات کو ویسے میں آپ کے نا آگے بڑھانا چاہ رہی تھی. میں ابصار صاحب کی طرف لے کے چلتی ہوں اس ڈیبیٹ کو. ابصار صاحب یہ مینار پاکستان پر میاں صاحب نے بات کی، مفاہمت کی، انہوں نے بات کر دی، حالانکہ اس سے 4-5 دن پہلے ایگزیکٹلی جو انگلینڈ میں وہ بات کر رہے تھے اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. مٹی پاؤ کی بات نہیں کہ انہوں نے مفاہمت کی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ اس بار جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنے کہے پر قائم رہیں گے، کیونکہ ان کا ماضی تو ہمیشہ مختلف رہا ہے؟ کیسے؟ آپ ان سے پہلے 2013 میں آئے ہو، 17 تک رہے ہیں. انہوں نے کس کے ساتھ پھٹا کیا؟ آرمی چیف کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ؟ راہیل شریف کو انہوں نے پہلے کیانی تھے، پھر راہیل شریف تھے، اس کے بعد قمر باجوہ تھے. کسی کو انہوں نے نہ نکالا نہ کسی کو روکا کسی کام سے. ڈی جی آئی ایس آئی کتنے آئے ان کے دور میں، سب کوئی نہ کوئی پلان چلا رہے تھے اپنا. انہوں نے کسی کو نہیں سیک کیا. انہوں نے جوڈیشری میں کسی جج کے خلاف ان پہ دباؤ تھا، انہوں نے ریفرنس نہیں بھیجا، حالانکہ عمران خان نے فائل کر دیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. نواز شریف نے نہیں کیا، اس کے باوجود کہ جوڈیشری ان کے خلاف مسلسل کوئی نہ کوئی. لیکن سر اس سے پہلے مشرف صاحب کے خلاف بھی گئے، جنرل راحیل شریف کے خلاف میثاق جمہوریت والا معاملہ ہوا، پھر زرداری صاحب کا جتنا بھی کیسز وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے میاں صاحب کے دور میں ہی بنے. دیکھیں ماں سوائے چاند ایک کے. آپ اس میں آپ کو ایک تاریخ یاد رکھنی چاہیے. تاریخ یہ ہے کہ ایک سیاست تھی 90s کی جس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد بدل دیا تھا. اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی زرداری پہ مقدمات ہوئے، نہ کسی آرمی چیف سے پھڑا ہوا، نہ کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس کیا، نہ ہی میڈیا کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا جیسے پہلے کیا تھا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر ان کے خلاف کیوں ہوئے تھے یہ سارے؟ اور یہ جو آپ نے بات کی نا راحیل شریف کی مجھے اجازت دیجیے. جی اسی میثاق جمہوریت کے بعد سر وہ کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف میاں صاحب بھی تو گئے تھے. بالکل. وہ دیکھیں وہ ایک وقت ایسا آیا جب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا، اس کے وہ پھر ایک لڑائی شروع ہوئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وکلا تحریک تھی اس میں دونوں پارٹیز نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آ کے ججز کو بحال کریں گے. وہ زرداری صاحب اس بات سے پھر گئے، اس سے اختلافات پیدا ہوئے. جب اختلافات پیدا ہوئے تو زرداری صاحب نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا، ان کی حکومت کو فارغ کر دیا. اس کے جواب میں نواز شریف گئے پھر وہ کالا کوٹ پہن کے، جس کی آپ بات کریں. اس کا راحیل شریف سے کیا تعلق ہے ویسے؟ سر راحیل شریف سے ان کی بنی نہیں تھی میاں صاحب کی، ڈان لیگز والا معاملہ ہوا تھا سر. تو وہ نہیں دیکھیں نا آپ یہ کیوں نہیں، اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ راحیل شریف کی کیوں نہیں بنی نواز شریف سے؟
नवाज, आप कह रही हो नवाज शरीफ की राहल शरीफ से नहीं बनी, मैं पूछता हूँ राहल शरीफ की नवाज शरीफ से क्यों नहीं बनी? नवाज शरीफ ने उनको आर्मी चीफ मुकर्रर किया, फिर क्या किया उनके साथ? कोई टांग खींची, उनके खिलाफ कोई कैंपेन चलाई मीडिया पे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई मुकदमा किया, कोई स्कैंडल बनाया उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने सारा कुछ किया। उन पैनामा भी आया उनके दौर में, डॉन लीक्स भी आया उनके दौर में, और फिर वो उसकी वजह सिर्फ एक थी कि राहल शरीफ एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, जो नवाज शरीफ कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन। सर यही फॉर्मूला जरदारी साहब पे और इमरान खान पर लगेगा? कौन सा फॉर्मूला? इनकी नहीं बनी या वहां से नहीं बनी? मैं देखें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपको वो बात पसंद ना आए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल लीडर्स को उतनी स्पेस नहीं मिली जो उनका हक था हुकूमत करने में जी। ऐसे ये सबके लिए दुरुस्त है। मैं इवन इमरान खान की भी बात करूँगा, लेकिन इमरान खान और दूसरों में फ़र्क ये था कि इमरान खान खुद स्पेस लेना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी गवर्नेंस आउटसोर्स की हुई थी फ्रॉम डे वन, इवन बिफोर दैट। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, ये पुरानी सियासी जमातें हैं, ये चाहती हैं कि हम इख्तियार में जाएं तो हमारे पास इख्तियार भी हो। खान साहब को ऐसा कोई इख्तियार की, इस तरह के इख्तियार की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुई जब जरूरत, उस वक्त पानी सर से गुजर चुका था, फिर वो कुछ कर नहीं सके जो वो करना चाहते थे। और वो इसीलिए वो DGISI को भी वहीं रखना चाहते थे, जनरल फैज को, क्योंकि वो उनके जरिए हुकूमत चला रहे थे। जनरल फैज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था इस मुल्क का, प्रैक्टिकली वो ही वाज डूइंग एवरीथिंग। मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था आपको नहीं पता, पार्लियामेंट को कौन कंट्रोल कर रहा था आपको नहीं पता, जुडिशरी को कौन कंट्रोल कर रहा था, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने बता दिया। तो वो सारा कुछ जनरल फैज के जरिए करवा रहे थे, वो उनकी ट्रांसफर नहीं होने देना चाह रहे थे और रखना चाह रहे थे ताकि उनके जरिए वो सारा काम करते रहे। यहीं से वो पेज फटा फिर था। उसके बाद वो चाहते थे कि उन्हीं को मैं आर्मी चीफ भी बना दूं, और फिर मैं इसी तरह आराम से हुकूमत करता रहूं, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे कोई ना हो, काम मुझे कोई करना ना पड़े, और ये सारा कुछ। तो ये ऑटो पायलट पे जो उन्होंने लगाया है ना, ये दूसरी सियासी जमातें ऐसे नहीं करती, ना करना चाहती हैं, लेकिन जाहिर है वो आगे बढ़ के अपने आप को खतरे में डाल के सारा इख्तियार लेती भी नहीं है, क्योंकि उससे फिर झगड़ा बढ़ता है इसमें। तो इसलिए वो फिर 2 कदम पीछे हट के फिर ये जो अभी वाली सिचुएशन हो रही है, इसीलिए हाइब्रिड निजाम बन गया ना। यही मैं कहता हूँ, लेकिन इससे मुल्क को फायदा नहीं हुआ। इसलिए सबको अपने अपने आईनी और कानूनी दायरा कार में वापस जाना चाहिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो या पार्लियामेंट हो। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, यहाँ पर जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान के सियासी हालात और इस पर मेरे इंतहाई सीनियर मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं स्टूडियो में, इनसे ज़बरदस्त डिस्कशन यहाँ पर चल रही है। अजीम साहब, सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मियाँ साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, ये बयानिए की तब्दीली इक़्तिदार से मशरूत है? मियाँ साहब के जनरल मुशर्रफ के एहतिसाब की कोशिश नवाज शरीफ को बड़ी महंगी पड़ी थी, तो आपको लगता है कि वो इक़्तिदार में आकर फिर से ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं? पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को जेल नहीं भेज सकता। आर्मी चीफ फर्द नहीं होता, इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई आर्मी चीफ भेज सकता, मैं उस पर भी बात कर देता हूँ। कोई किसी DGISI के खिलाफ कभी आप पाकिस्तान में कोई मुकदमा चलते ना सुनेंगी ना देखेंगे, इसलिए कि वो भी इंस्टीट्यूशन का ही नुमाइंदा। मैं नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे बात नहीं करना चाहता, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के ताल्लुकात पर बात करना चाहता हूँ। कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक मामला पाकिस्तान में कभी ज़ेर बहस हुआ करता था। जहांगीर करामत साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी थी जिस पर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी मामला कुछ इसी तरह के थे। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब उनके घर गए थे, और उसके बाद 21 सितंबर 1999 को चाइनीज़ का एक डिनर था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले गए जी। और हम जैसे जर्नलिस्टों ने जब उनसे सवाल किए तो पता चला कि वो आर्मी चीफ भी रहेंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहेंगे। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था। असलम बेग साहब के साथ भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं थे। आसिफ जंजुआ साहब के साथ भी बहुत अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक ऐसी रस्साकशी न होती है जो नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा नज़र आती है और हम उसको कुछ ज़्यादा बढ़ाकर पेश करते हैं। हमें भी एहतियात करनी चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है,
اس پہ بھی لوگ جس طرح آنے والے کل کو گفتگو کریں گے، جس طرح آج ہم بیٹھ کے گزرے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی کہیں نہ کہیں تلخی کا عنصر اور پہلو نظر آئے گا. ہمیں چاہیے ہم احتیاط کرنے کی کوشش کریں. میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، اور اپنے اداروں کو بچا کر رکھیں. آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک سٹیج پر خود تو وہ بہت متنازع تھے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن بات وہ ٹھیک کر گئے تھے، اور وہی بات ابصار بھی اب کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، پارلیمنٹ، پاکستان کی ایگزیکٹو اور پاکستان آرمی، یہ بیٹھ کے کچھ چیزوں کو ری ڈرافٹ کر لیں جہاں کنسنسس ہو جائے. آج بھی تو آرمی چیف اور پرائم منسٹر ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا، جس میں 100 سے زیادہ ٹاپکس رکھے گئے ہوئے ہیں، اکنامک کے حوالے سے کہتے ہیں ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اکنامکس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور نیشنل ایکشن پروگرام پہ اکٹھے بیٹھا جا سکتا ہے، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کے لیے بھی ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں. انتخاب سے پہلے ہو جائیں گے تو آنے والے وقت میں آسانی رہے گی، اور اگر انتخاب سے پہلے نہیں ہوں گے تو کھینچا تانی اپنی انتہا کو جائے. صحیح سر، یہ جنرل مشرف کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے میرے سامنے، وہ جنرل کیانی کو آرمی چیف بنانے کے بعد خوش نہیں تھے، تو کیا یہ بھی درست ہے کہ اس وقت کی حکومت نے پرویز مشرف پر کارروائی سے پہلے کیانی صاحب سے پوچھا تھا سر، ان سے اجازت لی تھی؟ کیانی صاحب زندہ ہیں، پرویز مشرف تو چلے گئے. جو میں جانتا ہوں وہ میں نے لکھ دیا، وہ اپنے لکھنے کی کیا میں صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت پیش کروں. جو لکھ دیا ہوا وہ تو لکھ دیا ہوا، صحیح، اور ٹھیک لکھا ہوا. ٹھیک، میں نے ان سے پوچھا تھا جب انہوں نے اشفاق پرویز صاحب کو بنایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری چوائس بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس سے بڑھ کر ایک فکرہ ان سے کہا تھا کہ اگر آپ طارق مجید صاحب کو بناتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا وقت ثابت کرے گا کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا. میرا خیال ہے طارق مجید صاحب کی امریکہ میں پوسٹنگ نہیں رہی تھی. اشفاق پرویز کیانی صاحب ہمارے ڈیفنس اتاشی وہاں رہ چکے تھے، اور 6-7 مہینے کے بعد نہیں، 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اور پھر اس کے بعد بھی میں نے ان سے پوچھا، اور میں نے ان سے لندن میں بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا مجھ سے زندگی میں اس سے بڑی غلطی نہیں ہوگی. صحیح سر. عامر ضیاء صاحب، ذرا ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے کوئکلی، یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ جو سویلینز کے مقدمات کے خلاف سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ سر، اداروں کے درمیان کسی تنازع کو، کسی تناؤ کو جنم دے سکتا ہے؟ آپ کو کوئی کھینچا تانی دکھائی دیتی ہے ایسے وقت میں کہ جب اگلے ہفتے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے obviously امپورٹنٹ ہیئرنگ ہونے والی ہے سر؟ یہ جو عظیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور واقعی خلوص دل کے ساتھ کہ اداروں کو بچا کے رکھیں، ان کو متنازع نہ بننے دیں. اب ہمارے یہاں مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے مطلب ہے اتنی پولرائز سوسائٹی ہوئی ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے ایک تماشا بن جاتی ہے. ہم جیسے لوگ ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ملٹری کورٹس بنی تھیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، تو ہماری یہاں سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ اس وقت سپورٹ کیا کرتے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور بہت سارے صحافی بھی، کہ کہ اس میں جناب کہ آپ ٹیررسٹ کو جو ہے ہماری جو جوڈیشری ہے اور ہمارے جو وہ ان کو سزا دے نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ گواہ کو ڈراتا ہے، جج کو ڈراتا ہے، پروسیکیوشن کو ڈرا رہا ہوتا ہے، تو ممکن نہیں ہے. تو وہاں پر ایک ملٹری کورٹس کی ضرورت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ان ملٹری کورٹس کی افادیت جو تھی وہ ثابت ہوئی. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی کارکن، بے شک اس نے ایک بہت ہی حماقت کی، غلطی کی، جرم کا ارتکاب کیا کہ اس نے ان جگہوں پہ حملہ کیا، نظر آتش کیا، پتھراؤ کیا کہ جو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا اس کو ہم ایک ایز اے بلیک ٹیررسٹ ٹریٹ کریں یا اس کو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کریں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو دہشت گرد کریں گے تو پھر کہیں پہ مطلب ہے جو پاکستان نے تو سچ میں دہشت گردی کا عذاب جھیلا ہے نا، تو ہمیں اصل دہشت گرد میں اور اس طرح کے لوگوں میں کہ جو مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، نٹچل میں تو وہی ہے، اور بے شک ان کی شرمناک حرکت ہے، قابل مذمت حرکت ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ 2 رائے ہیں. ایک تو کنسنسس ہے کہ جی جو 9 مئی کو وہ غلط ہے، وہ تو سب لوگ کہتے ہیں نا. اب اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا کیسے دی جائے، انصاف کے کٹہرے میں کیسے لایا جائے؟ ایک نقطہ نظر ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو آپ کی عام کورٹس ہیں یا اسپیشل کورٹس ہیں وہ سویلین کو ٹرائی کریں. اب اس میں سپریم کورٹ کا ایک اس نے اپنی کہتے ہیں نا کہ ورڈکٹ دے دیا ہے. اب اگر کوئی لارجر بینچ بنتی ہے اس معاملے کے اوپر تو وہاں پہ دیکھنا ہوگا. لیکن مجھے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اور ہمارے جو لائرز اور سول سوسائٹی ہے وہ یہی چاہے گی کہ جی
پولیٹیکل پارٹی بیشک اس سے کتنے اختلاف ہو, اس نے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کی ہو, اس کا جو ہے اس کے مقدمات جو چلیں وہ سویلین کورٹس میں چلیں. اب ظاہر ہے کہ لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اس بات کا. جی سر, ہم ڈسکشن کے بیچ میں صدر صاحب کے حوالے سے بات کر چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تینوں کے کامنٹس جو ہے نا میں صدر صاحب کے مستقبل کے حوالے سے لوں, لیکن اس سے پہلے ابصار صاحب میں ذرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. کل میرے پروگرام میں سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھی طلعت حسین صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو کی بطور وزیر کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو امریکہ میں لابنگ ہوئی اس نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا. سر آپ کے علم میں ہے اس طرح کی کوئی بات پیپلز پارٹی کی اس وقت خفا ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں, تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, ان کا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ ان کی وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, لیکن یہ چیزیں دیکھیں پاکستان میں حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ کوئی اگر کسی کا خیال تھا پہلے کہ میں لاڈلا ہوں تو وہ لاڈلا نہیں ہے, پھر کسی اور نے سوچا میں لاڈلا بن جاؤں گا, وہ نہیں بن سکا. تو یہی تو انسرٹنٹی ہے اس ملک میں کہ عوام کے فیصلے کی جب آپ عزت نہیں کریں گے, عوام کس کو لانا چاہتے ہیں, کیوں لانا چاہتے ہیں, اور پھر اس پہ آپ اس کی آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں عظیم چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان رسا کشی ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے. یہی تو میرا اعتراض ہے کہ رسا کشی کیوں ہو. مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں ہم کہ رسا کشی تو ہے اور ہونی بھی ہے, لیکن نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, مار چپ کر کے کھاتے رہیں جیسے وہ کہتے ہیں. یہ وہ کیوں نہ پاکستان کے آئین کی توہین ہے, قانون کی توہین ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے بیٹھ کے کھوسا صاحب نے کہا ری ڈرافٹ کر لیں, ایک تو جج سپریم کورٹ کے وہ بنے اور چیف جسٹس بھی بنے, لیکن ان کے جو سسر نے ان کو لگوایا تھا, ان کے سسر نے جس طرح ایک بے گناہ کو پھانسی لگائی وزیر اعظم کو, اور جس کو بعد میں انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا کہ مجھ پہ دباؤ تھا اس لیے میں نے ایک زندہ شخص کو مردہ قرار دے دیا, تو ویسے کوئی قابل فخر ہسٹری نہیں ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ری ڈرافٹ, کیا ری ڈرافٹ کرے, آئین میں سب ڈرافٹنگ ہوئی ہے. ری ڈرافٹ کسی نے کرنا ہے نا تو اپنی نیت کو کرے. نیت اس ملک میں ری ڈرافٹ ہونی چاہیے جو جس عہدے پہ ہے, اور صرف ادارے فوج اور عدلیہ ادارے نہیں ہیں, صرف نیب بھی ادارہ ہے. نیب کا بھی جو جسٹس جاوید اقبال نے جو حال کیا نا اس کو بھی پوچھنا چاہیے. اور پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ سب اداروں کی ماں ہے. پارلیمنٹ آئین کو بھی پارلیمنٹ نے جنم دیا ہے. پارلیمنٹ کا حق نہیں ہے کہ اس ادارے کی بھی عزت کی جائے, اور اگر اس پہ کوئی غلطی ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں پھانسی لگا دو, آپ لگا بھی دیتے ہیں, آپ جلا وطن بھی کر دیتے ہیں, آپ جیل میں بھی بھیج دیتے ہیں, آپ ہاتھ کڑیاں بھی لگاتے ہیں. لیکن کوئی اور سرکاری ملازم جس کو چیف جسٹس قاضی فائزی سے سب کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ پبلک سرونٹ ہیں, یہ الفاظ انہوں نے یوز کیا اپنے فیصلوں میں. پبلک سرونٹ جتنا مرضی الٹا سیدھا کر دے اس ملک کو, اس کو کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ پھر طے کر لیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا یہ ان کو تو پھانسی بھی لگے گی, سب کچھ ہوگا, ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز بھی چلیں گے. لیکن یہ دو جگہیں جو ایسی ہیں نا, یہ سیاہ کر دیں سفید کر دیں, امریکہ کو اڈے دے دیں یا لے لیں, پاکستانی کو اٹھا کے بیچ دیں, پیسے جیب میں ڈال لیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کبھی کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک سر, شارٹیج آف ٹائم ہے, ہم کوئکلی آگے بڑھتے ہیں. صدر صاحب کے مستقبل کے حوالے سے سر, یہ جو ٹویٹر پہ ایک پوسٹ اور پچھلے دنوں وہ جو ایکٹ والا معاملہ ہوا اس پر پی ٹی آئی بڑی زیادہ ناراض رہی, باقاعدہ پیٹرولنگ بھی صدر صاحب کی, ان کی اپنی جماعت کے صدر کی, وہ اس کا آغاز ہو گیا. ابھی خان صاحب جو ہیں وہ سنا ہے کافی ناراض صدر صاحب سے دکھائی دیتے ہیں, نظر آتے ہیں. دوسری طرف صدر صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے قائد جو ہیں وہ عمران خان ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ان کا عہدہ ختم ہو گیا ہے, وہ جب تک نئے صدر نہیں آ جاتے جب تک وہ اپنے عہدے پر ہیں, لیکن چلیں یہاں پر تو ان کا عہدہ ختم ہو رہا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں وہ واپس اپنی وہ جگہ پائیں گے, ان کو مل پائے گی جو جس پوزیشن پر وہ تھے؟ اگر عہدہ خالی ہو گیا تو پھر تو ان کی گنجائش شاید بن سکے, جس کے لیے انہوں نے کل کوشش کی ہے, بھرپور کوشش کی, آئندہ بھی کریں گے. وہ بہت متنازع ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی عزت سادات کو بچانے کی کوشش کریں. اس ملک میں لوگ ایوان صدر کی دیواروں پر لکھ کے گئے کہ صدر کو رہا کریں, تو یہ صدر اپنے آپ سے رہائی چاہیں اور کراچی واپس جائیں, لوگوں کے دانتوں کا علاج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ وہ مجھے دانشوری دکھائیں, اسکندر مرزا کی کتاب پڑھ کے بتائیں جس نے پہلی دفعہ مارشل لا لگایا تھا اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا تھا. اس کی بجائے وہ لوگوں کے دانت دیکھیں اور اپنے دانت دکھائیں. صحیح. ایک فکرہ جی صدر صاحب کی ٹرولنگ کی آپ نے بات کی ہے, ایک چیز ہوتی ہے کارما.
جو لوگ اپنے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قانون قدرت بھی ہے. اس ملک میں ٹرولنگ کی گندی روایات کو جنم دینے والا عارف علوی اور اس کا بیٹا عواب علوی، جنہوں نے نوجوان بچوں کو سسٹمیٹکلی ایک پلاننگ کے ذریعے ان کو ہائر کر کے ان کو گندی گالیاں سکھائیں. 2-3 دن پہلے کھلا نا وہ سارا کہ شریف لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالو. اور عارف علوی اس گندی روایت کو جنم دینے والا ہے اپنے بیٹے عواب علوی کے ساتھ. ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ صدر اس وقت تک صدر رہ سکتے ہیں جب تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہو اور وہ اتنا اٹھا لے. یہ بھی کہتا ہے کہ قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ بھی بن سکتے ہیں، اور اگر چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو تو اسپیکر نیشنل اسمبلی قائم مقام بن سکتے ہیں. یہ بھی آئین میں لکھا ہے، وہ آئین پر عمل کر رہے ہیں، پورا عمل کریں. ٹھیک. عامر ضیاء صاحب، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ صدر صاحب کا پاکستان تحریک انصاف میں؟ صدر کا مستقبل کوئی اتنا میرے خیال میں کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ جس پہ اتنی خاصی بات ہو گئی ہے. ہمارے یہاں مطلب ہے کوئی سمبولک ہوتا ہے، اختیارات تو ہوتے نہیں. مجھے ایک اور اہم چیز پہ بات کرنی، بڑی اچھی افطار صاحب بات کر رہے تھے، اور میں ذرا سی پولیٹیکلی انکریکٹ بات کروں گا. وزیر اعظم اور جو آرمی چیف کے درمیان رسہ کشی ہوتی ہے نا، تو عموماً ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ جناب کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ غلطی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا آرمی چیف کی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو بعض اوقات وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، جیسے چلے نواز شریف صاحب کی مثال لیں کہ جن کی بہت سارے آرمی چیف کے ساتھ کھٹ پٹ ہوئی، ان میں کشیدگی ہوئی، اس میں ان کا بھی اپنا کیا رویہ ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اداروں کو انڈرمائن کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو پھر میں اس ملک کا راجہ ہو گیا ہوں. میں کیبنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لوں گا، میں جو ہے اداروں کے ساتھ بھی بات نہیں کروں گا، فورن آفس کو بھی نہیں دیکھوں گا، اور میں خود تنہا سارے فیصلے کروں گا. تو اس میں اس طرح کی چپکلش ہوتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ عبد الباسط صاحب کی کتاب دیکھیں، ہاسٹیلٹی، جو ہمارے ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح سے پاکستان کے کشمیر کاز کو ڈیمیج کیا گیا اور جو ہے بھارت نوازی کی گئی. اچھا، دنیا میں جب بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے بڑی سے بڑی جمہوریت میں بھی، وہ کنسنسس سے ہوتی ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی انپٹ ہوتا ہے اور ظاہر الیکٹڈ اس کا بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ کے الیکٹڈ جو سویلین ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، فلاڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اتنے ڈیولپ نہیں ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، تو ان کو اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو اگر وہ مقابلے پہ آ جائیں گے اور کہیں گے جی میں پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہوں، تو پھر تو مزاحمت ہوگی نا. اور اس کے اندر کیا سارے آرمی چیف غلط تھے؟ آصف جنجوعہ، اور یہ بھی ہوا مطلب ہے کہ واحد پرائم منسٹر تھے کہ انہوں نے آصف نواز کو اور کوشش کی تھی بھائی گاڑی رشوت میں دینے کی، ریکارڈڈ ہے، ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں نواز شریف دوبارہ غلطیاں نہ کریں، وہ غلطیاں دوبارہ نہ کریں. بالکل آپ درست بات کریں. عامر ضیاء بہت بہت شکریہ. آپ سارے عالم صاحب بے حد شکریہ. عظیم چودھری صاحب بے حد شکریہ. آپ سارے صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر کی ہے کہ یہ کارما جو گھوم پھر کر آ رہا ہوتا ہے، ایک جماعت کو تو 3.5-4 سال میں ہی بہت تیزی سے نظر آ گیا، لیکن باقی تمام جماعتوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کی سوچنے کی ضرورت ہے. تبھی پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.